السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اسلامک اردو بائی نسرین میں۔ ہم لوگ آداب زندگی میں سونے اور جاگنے کے آداب سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ 9 میں پینٹ سے سیکھیں گے۔ چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک لیجئے، چراغ یا لائٹ وغیرہ بجھا لیجئے، اور اگر آگ جل رہی ہو تو اس کو بھی بجھا دیجئے۔ ایک بار مدینے میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ اب ہم 10واں پوائنٹ سیکھیں گے۔ سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے: پینے کا پانی اور گلاس، لوٹا، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرام فرماتے تو آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھتے: ایک تیل کی شیشی، دوسرا کنگھا، تیسرا سرما دانی، چوتھا کینچی، 5واں والا مسواک، اور چھٹا آئینہ، 7واں اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیک جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی، یعنی چھوٹی والی لکڑی بول کر۔ کیا ہے وہ؟ تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور چھوٹی والی لکڑی کی ایک چھوٹی سی ٹکڑا بول کر ہے۔ یہ 7 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے پاس ضرور رکھتے۔ اب ہم 11واں پوائنٹ سیکھیں گے۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیں کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑے، اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے۔ اس طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیے، پہلے اس کو جھاڑ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ ہم لوگ 9، 10 اور 11 ان 3 پوائنٹس کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائیے، کامیاب بنائیے دونوں جہانوں میں، اور قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔